بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آپ کو اپنے چینل مسلم میموئر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں گا کہ کیسے غیب سے ایک سانپ ظاہر ہو گیا، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کو بہانے سے لا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں۔ وزیر نے عرض کیا، جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوئی ہو اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، اس کو قتل کر دینا تو کوئی مصلحت ہی نہیں ہے۔ خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا اور سختی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام صادق رضی تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے چلا گیا، نے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی، جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا۔ اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کو لے کر بار میں داخل ہوئے۔ خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر ہیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے، تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو۔ اسی وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل پر ہیبت چھا گئی اور وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ خلیفہ کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کے حواس بحال ہوئے تو اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا، جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور وہ زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت طاری ہو گئی اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔